اچھی ملاقات رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، چونکہ ان کی ملاقات کو تقریباً 6 مہینے ہو گئے تھے. آخری ملاقات ان کی 2 اپریل کو ہوئی تھی خان صاحب کے ساتھ. اس کے بعد کل ہوئی ہے 29 ستمبر کو. تو اس دوران جو بھی پیش رفت ہوئی ہے صوبے میں، جو ملک کے سیاسی صورتحال ہے، جو باقی مسائل ہیں جو خان صاحب کو بتانے ضروری تھے، وہ انہوں نے ان کو بریف بھی کیا، ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی، اور اس میں خان صاحب نے ہدایات بھی دیں. ان میں 3 میجر چیزیں تھیں. ایک تو یہ جو امن امان کی صورتحال ہے، یہ بہت مخدوش ہے اس صوبے میں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بریفنگ بھی دی. خان صاحب کو سارے تناظر سے آگاہ بھی کیا، اور افغانستان کے حوالے سے بھی ان کو بتایا کہ وہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے ہدایات دیں. اس کے علاوہ صوبے کی جو کارکردگی ہے، خاص طور پہ جو معاشی صورتحال ہے، بجٹ کے بعد جن مختلف شعبوں میں رقوم مختص کی گئی ہیں، ان کے حوالے سے جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی خان صاحب کو بریف کیا. اور محکمہ جات اور جو کابینہ میں مختلف وزراء کی کارکردگی ہے، خان صاحب ہمیشہ اس کے بارے میں کافی پوچھتے بھی رہتے ہیں، اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی خان صاحب کو بریف کیا. تو عمران خان صاحب نے ان کو ہدایات یہی دی ہیں کہ بس آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور اس سلسلے میں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، مختلف قسم کے فیصلے، انتظامی فیصلے محکمہ جات کے حوالے سے، کابینہ کے حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اور امن و امان کے حوالے سے، وہ آپ کریں. آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ پہ مجھے اعتماد ہے، اور آپ وہ اختیارات استعمال کرتے ہیں. سر یہ بتا دیں کہ جو پشاور میں جلسہ ہوا، تو اس کے بعد جو ضلع پشاور کے صدر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کر کے وزیر اعلیٰ صاحب کو مخاطب کیا کہ آج جو کچھ جلسے میں آپ کے خلاف ہوا ہے اور کہا گیا ہے، تو اس پر سنجیدگی سے سوچیں. وزیر اعلیٰ صاحب ایک سنجیدہ عہدے پر ہیں، سنجیدہ شخص ہیں. سیاست میں ان کا تقریباً ساری عمر کا ایکسپیرینس ہے، وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے پارٹی کے اندر، تو سمجھنے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو سمجھنا چاہیے جنہوں نے ہلڑ بازی کرنے کی کوشش کی. اس طرح کے اممیچور جو طریقے ہوتے ہیں، یہ سیاست میں ہمیشہ آپ کو خود ہی نقصان دیتے ہیں. میچور طریقہ بھی ہے اپنے اختلاف کے اظہار کا، اپنے گلے شکوے کرنے کا، وہ ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف ایک میچور سیاسی پارٹی ہے. ہمیں تو کئی دہائیاں ہو گئی ہیں اس ملک میں سیاست کرتے ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو، کسی کو چاہے وزیر اعلیٰ سے شکایت ہے یا پارٹی کی قیادت سے شکایت ہے، اس کو چاہیے وہ ایک اچھے انداز میں، جمہوری انداز میں اپنے اختلافات کا اظہار کرے. کسی کی بھی شکایت کو اگنور نہیں کیا جاتا، ہر بات کو پر ایکشن لیا جاتا ہے، اور ہر بات جو ہے وہ کارکنان کے خواہش کے مطابق کی جاتی ہے. لیکن بعض ریاستی اور سرکاری مجبوریاں ہوتی ہیں، ان میں بعض چیز جو کارکن چاہتے ہیں کہ آج ہو سکتا ہے آج وہ نہ ہو سکیں، اس میں کچھ ٹائم لگے. لیکن بہرحال ہماری ایک جمہوری پارٹی ہے، اور ہم جمہوری روایت کا احترام کرتے ہوئے ہر کسی کے اختلاف رائے کا احترام کرتے ہیں. سر جلسے کو دانستہ طور پر خراب کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی؟ میرے خیال میں اگر کسی کی یہ خواہش تھی بھی تو ناکام ہی ہوئی ہے. ہوتے ہیں بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ شرارت کر کے کوئی بہت بڑا تیر مار لیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. جلسہ ہو گیا اور اچھے انداز میں ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب پر خان صاحب کو مکمل اعتماد ہے. اگر اعتماد نہ ہوتا تو کل وہ ان سے 3 گھنٹے کی ملاقات کر کے صوبے کے حوالے سے ان کو اتنے جامع انداز میں ہدایات نہ دیتے. 2 دن پہلے میری اپنی ملاقات خان صاحب سے ہوئی، وزیر اعلیٰ کی تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہوئی، میری تقریباً 4 گھنٹے 4-4.5 گھنٹے ملاقات ہوئی. اس میں بھی انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہی اور حکومت کے حوالے سے ہی ہدایات دیں، اور بتایا کہ فلاں کام کو اس انداز میں کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پر، وزیر اعلیٰ پر اور اس موجودہ حکومت پر انہیں مکمل اعتماد. لاسٹ کوسچن یہ بتائے کہ بلدیاتی نمائندے خوبص چیز ریکارڈ ہے. ہاں بیا کو ڈیر رکھا تھا، دا میڈیا ڈیر رکھا شو من سر یار. کس پر؟ اچھا تقریب کے حوالے سے پہلے تقریب کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پشاور یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے اینڈ ٹورزم کے زیر اہتمام ایک تقریب ہوئی، جو ورلڈ ٹورزم ڈے، عالمی یوم سیاحت کے حوالے سے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. بہت ہی خوشائن، بہت ہی بہترین آج کاوش تھی. بڑا اچھا پروگرام تھا، کیونکہ سیاحت کے حوالے سے آگہی، سیاحت کو پروموٹ کرنا اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینا، یہ ایک انتہائی مثبت ایکٹیویٹی ہے، اور اس وقت پاکستان میں اس کی اشد ضرورت ہے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت چونکہ
ہمارے صوبے میں سیاحت کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، یہاں پہ ٹورزم کو فروغ دیں، اور جیسے کہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم، ہم اس نعرے کے تحت، اس سلوگن کے تحت، اس ویژن کے تحت یہاں پر اقدامات بھی کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو فروغ دیا جا رہا ہے، ماؤنٹینئرنگ سے لے کر ٹریکنگ تک، اور ٹریکنگ سے لے کر مختلف جو مذہبی ٹورزم ہے، مختلف مذہبی مقامات ہیں، چاہے وہ بدھ مت کے ہیں، دیگر مذاہب کے حوالے سے ہیں، ہمارے اپنے اسلامی جو اس طرح کے مقامات ہیں کہ جو تاریخی نوعیت کے حامل ہیں، یا جو قدرتی مناظر ہیں، ان کو پروموٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا یہ ایک بہترین کاوش ہے ان کی کہ آج انہوں نے اسی سلسلے میں یہ پروگرام کیا تاکہ اویئرنیس ریزنگ ہو۔ تھینک یو۔ وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاں ملایا ہوا ہے اور کہہ رہے کہ اٹس ٹائم ٹو اینڈ دا وار، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم بہترین کام کر رہے ہیں، اب وہ عالمی وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ میرے خیال میں عالمی وزیر اعظم تو نہیں بنے، وہ پہلے پاکستان کے صحیح وزیر اعظم بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ عالمی کا سفر بھی شاید امکانات تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنے ملک میں ہی فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پہلے تو اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی چاہیے۔ باقی یہ ڈائلاگ بولنا عالمی سطح پہ کہ جنگ ختم ہو گئی اب بات کریں، بات یہ آپ بات کس سے کریں؟ آپ مودی سے بات کریں گے، مودی آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تو جنگ کیسے ختم ہوگی؟ مودی کے جب تک آپ دان نہیں توڑیں گے وہ اس کے منہ سے کبھی صحیح لفظ نہیں نکلے گا۔ دیکھیں وفد کے بارے میں تو ہم بار بار وفاقی حکومت کو کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے، کیونکہ بہر صورت افغانستان جانا یا کسی بھی باہر کے کسی اور ملک میں جانے کے لیے کسی بھی طرح سے ہم وفاقی حکومت کو ایوائڈ نہیں کر سکتے، وفاقی حکومت کی اجازت ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم نے وفاقی حکومت سے بار بار ریکویسٹ کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹی او آرز بھیجیں، ہم نے ٹی او آرز بھی بھیج دیے، وہ ابھی تک وزارت خارجہ کے پاس موجود ہیں، انہوں نے اس پر کوئی پیش رفت نہیں کی، تو ہم تو بار بار ان سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں، جیسے آپ مریم نواز صاحبہ کو کبھی ترکی، کبھی چین، کبھی جاپان کے دورے پہ بھیجتے ہیں، وہ وہاں جاتی ہیں، وہ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں ان کے ساتھ تجارتی معاہدے بھی کرتی ہیں، وہ باقی سرگرمیاں جو حکومتی سطح پہ ہو سکتی ہیں ان میں وہ انگیج ہوتی ہیں، تو کیا مسئلہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے، اگر ہم اپنے پڑوسی ملک افغانستان جائیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ اعتماد کی فضا کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ملک، ہماری سرزمین پر دہشت گردی کا یہ جو مسئلہ ہے اور جو امن نہیں ہے، ہم اس کے لیے، امن کے قیام کے لیے اگر افغانستان جانا چاہیں تو آپ کو ہمیں سے کیا ڈر ہے؟ اگر آپ کو ڈر ہے کہ ہم جا کر ان کے ساتھ آپ کے خلاف کوئی سازش کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو آپ کی غلط فہمی اور بیوقوفی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس حماقت پر اڑے ہوئے ہو تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے بندے دیں، اپنے لوگ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے وفد کا حصہ بنا کے بھیجیں، ان کے سامنے ساری بات ہوگی، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن صوبے میں امن کے قیام کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتی، اگر وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں جو مسائل جاری ہیں، بلوچستان میں جو پرابلمز ہیں، ان کے حوالے سے اگر افغانستان کے ساتھ خود بات چیت کرتی اور ان کو انگیج کرتی تو شاید ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لیکن چونکہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، اس لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، ہم خود جانا چاہ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے جو چین کے دیکھا ملاقات کی ہے اور کابینہ میں ردوبدل کا بھی کہا جا رہا ہے، جہاں تک اپوزیشن جماعتوں کا تعلق ہے، بلدیاتی اداروں کا، ان کے گریونسز ہیں، وہ گریونسز بالکل جو ان کے جائز گریونسز ہیں وہ ان کو ان کے حکومت کے سامنے پیش بھی کرنے چاہیے، اور یہ میرا محکمہ تو نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ کا محکمہ کسی اور وزیر صاحب کا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یقیناً سنجیدگی سے ان کے مسائل پر غور بھی کرنا چاہیے، اور جو بھی قابل توجہ طلب مسائل ہیں ان سب کو انگیج کرنا چاہیے اور ان کا حل بھی نکالنا چاہیے۔ جہاں تک یہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے تو چونکہ عوامی سیاست میں وہ ناکام ہو چکی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو جو سیٹیں ملی ہیں وہ بھی فارم 47 کے گیم کے نتیجے میں ملی ہیں، اور عوام میں ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، اس لیے ان کو جو بھی موقع ملتا ہے، چاہے اساتذہ ہڑتال کریں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہڑتال کریں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی احتجاج کرتا ہے اس ساتھ کھڑے ہو کے وہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں قوم اس بات سے آگاہ ہے۔ بہرحال جہاں تک جینون مسائل کا تعلق ہے، حکومت پوری طرح سینسیٹیو، حساس ہے، کانشیس ہے، باخبر ہے، اور انشاءاللہ ہم مسائل حل کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔
کہا جاتے ہیں سر وزیر اعظم نا دے پانی واول ہوا ڈائریکٹ اس پر آؤ پہلے پروگرام پر آؤ یہ بتائیں آج پروگرام کس حوالے سے